تین طلاق دیتے ہیں، تین طلاق کے بعد کوئی راستہ نہیں ہے تو حلالے کی بات آتی ہے۔ حلالہ پوری دنیا میں موضوع سخن ہے، ٹی وی چینلوں پر اور لوگوں کے درمیان۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ سب سے پہلے غلط فہمی کا ازالہ کروں۔ حلالہ وہ ہے جس کے متعلق اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں حلالہ کرنے والا، حلالہ کرانے والا، حلالے پر گواہ رہنے والا، ان سب پر اللہ اور سارے فرشتوں کی لعنت ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حلالہ یہ ہے کہ جیسے کوئی نر جانور کو یعنی سانڈ کو، اونٹ کو کسی اونٹنی سے جفتی کرانے کے لیے لے کر کے جائے، حلالہ کرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے۔ یہ حلالے کی حیثیت ہے۔ جس حلالے کے متعلق اسلام نے کہا ہے، قرآن جسے کہتا ہے سورۃ النساء میں، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اچھا لوگ یہ بھی کہتے ہیں تین طلاق شوہر دے اور ظلم بیوی پر ہو، یہ کیسا قانون ہے؟ نہیں، آپ کو بتایا ہی نہیں گیا حلالہ جس کو اسلام کہتا ہے وہ کیا ہے۔ تم نے جو مالیگاؤں اور اپنے وطن میں دیکھا وہ ہے۔ یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر کسی شریف گھرانے کی عورت کو طلاق دے دیا گیا تو باضابطہ طور پر اندھے اور عیبی لوگ 5,000 10,000 50,000 پہ خریدے جاتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بس تمہیں ایک کمرے میں ساتھ رہنا ہے اور اس کے بعد صبح کو نکل آنا ہے، ہو گئے حلال۔ استغفر اللہ، ان سب لوگوں پہ لعنت ہے۔ یاد رکھیں، ایک شخص کی بیوی کو طلاق دیا گیا، پھر اس نے کسی کے ساتھ نکاح کیا، لیکن دونوں کے درمیان میاں بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوئے۔ وہ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہا ایسا ہوا کہ اب میں اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ میرے رسول نے کتنی حیا کے پردے میں کہا جب تک کہ تیرا شوہر تیری لذت نہ چکھ لے اور تو اس کی لذت نہ چکھ لے، اس وقت تک تو پہلے شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن نے جو حلالہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق دینے کے بعد دونوں کے معاملات ختم ہو جائیں، اب یہ بیوی کسی دوسرے شوہر کے ساتھ اس نیت سے نکاح کرے کہ مجھے ساری زندگی رہنا ہے، کیونکہ نکاح کا مطلب یہ ہے ساری زندگی کے لیے عہد باندھا جائے۔ اگر کوئی اس ایگریمنٹ پہ نکاح کرے کہ ہم 50 سال کے لیے نکاح کرتے ہیں تو بھی نکاح ہوگا ہی نہیں۔ نکاح متعینہ مدت کے لیے نہیں ہو سکتا۔ جب 50 سال کے لیے ایگریمنٹ کیا جائے تو نکاح نہیں ہوتا، تو ایک رات کے لیے جو نکاح ہوتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ لوگوں، طلاق دینے سے پہلے سوچو اور تم اس طرح کے ہیلے نہ بناؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ تین طلاقیں دے کر ہیلے بنا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہو۔ اٹھا کر حدیث دیکھو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے اپنے رسول سے سنا ہے کہ قریب قیامت ایک دور آئے گا کہ لوگ پکی طلاقیں دے کر اپنی مطلقہ کو اپنے گھروں میں رکھیں گے اور ان سے بچے پیدا ہوں گے، اور وہ جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ زنا کی پیداوار ہوں گے۔ جب پیداوار زنا کی ہوتی ہے تو شرافت کی امید کہاں سے انہیں رکھی جائے؟ اور یاد رکھیں، جو آج کل دنیا کے اندر بے ادب لوگ ہو رہے ہیں نا، اس لیے کہ جو حلالی بیٹا ہوگا وہ کافر تو ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا۔ اور بے ادب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے خون کے اندر شرافت نہیں پیدا ہوتی۔ تو یاد رکھیں، وہ دور آ گیا، دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ اللہ کے حبیب نے، غیب دا نبی نے آج کی سروے رپورٹ حدیث میں پیش کی تھی، اور استاذ الامہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ 3 طلاقیں دے کر بھی گھر میں رکھیں گے، رکھ رہے لوگ۔ یہ دنیا تو 2 دن کی ہے، کب تک جیو گے؟ کب تک رہو گے؟ اللہ کے قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہو اور اس پر قرآن اور حدیث کی اپنی طبیعت کے مطابق دلیلیں پیش کرتے ہو۔ یاد رکھو، اگر قوم کی مرضی کی بات کرنا ہے، کل اللہ کو منہ دکھانا ہے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو حلالہ قرآن نے یہ بتایا کہ کوئی بیوی طلاق پانے کے بعد ہمیشہ کی نیت سے کسی کے ساتھ نکاح کرے، پھر وہ اس کے ساتھ رہے، لیکن ان کے درمیان نہ بنے
اور اب دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو عدت گزارنے کے بعد اب اگر وہ چاہیں تو اپنی مرضی سے پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ حلالہ ہے. اس میں کس پر ظلم ہے؟ اس میں ظلم کس پر ہے؟ ہاں اگر ایک صورت یہ بتائی جاتی ہے کہ ایگریمنٹ نہ کیا جائے، یعنی جو ٹائم مقرر کیا جا رہا ہے اس کا ذکر نکاح میں نہ کیا جائے، تو اس کو بھی ائمہ ثلاثہ نے مکروہ قرار دیا ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا گناہگار تو ہوگا لیکن جو ہے وہ حلالہ ہو جائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یہ چیز کہ طلاق شوہر دے اور حلالے کے لیے بیوی چلی جائے، یہ اس پہ ظلم نہیں ہے. ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ فرمائیں. ایک باغیرت شوہر اگر اس کی بیوی کو صرف کوئی دیکھ لینا تو اس کا پورا دن بے قراری میں گزرتا ہے کہ میری بیوی کو کسی نے غلط نظر سے دیکھا کیسے، ہے نا. باغیرت شوہر کی اپنی طبیعت ہوتی ہے کہ کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا. آپ بتائیں اگر باغیرت شوہر کی بیوی کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، تو جس کی بیوی جس کے ساتھ رہی ہو برسوں تک، اگر وہ کہیں جائے تو اس وقت اس پر کس طرح جو ہے وہ غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہوں گے. تو گویا کہ یہ سزا شوہر کے لیے ہے، اور وہ بھی کس جو ہے وہ لطافت کے ساتھ ہے، کس قدر پاکیزگی کے ساتھ ہے. تو پہلے تو طلاق مت دو تاکہ حلالہ کی نحوست سے بچ سکو، اور اگر طلاق ہو گئی ہو تو جو قرآن طریقہ بتاتا ہے، لوگ کہتے ہیں پنچایت، لوگ کہتے ہیں سردار، ہم پنچایت اور سردار کی عظمت پر سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن اکثر جو لوگ فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں انہیں قرآن اور حدیث کی معلومات نہیں ہوتی، اور لوگ منہ دیکھ کر اکثر فیصلہ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سب ایسا کرتے ہیں، رشوتوں کا بازار گرم ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. اس لیے ہر بندہ اللہ سے ڈرے اور اسلام کے قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. اللہ نے جو قانون دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے. کوئی عمل کرے تو اس کا خود کا فائدہ ہے، عمل نہ کرے اللہ کا کوئی